لوگوں وہ وقت میں تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھاؤں گا جب دریاؤں میں آگ لگنے لگ جائے گی، آگ تیز ہو تھوڑی ہو زیادہ ہو، اور لوگوں پانی کا ریلا پانی کا چینٹا بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا کام ہی الٹ ہوگا جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ جیسے تم روئی والی دکان پہ چلے جاؤ، جیسے روئی کو نرم کیا جاتا ہے اس پر سوٹی ڈنڈیاں مار کر جب روئی کو سیدھا کیا جاتا ہے تو کپاس کے ذرے ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ فرمایا وقت آنے والا ہے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے لگے گا تو آسمان سے جتنے آسمان ہیں یہ پہاڑ ہیں سارے کے سارے روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگ جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ فرمایا او لوگو نام اعمال جس کا نیکیوں سے بھاری ہو گیا، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیا گیا، ہاں مکرو کہے گا واہ واہ آج میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں جب انسان کوئی خبر سنتا ہے، اچانک بیٹھا ہو کوئی خوشی کی خبر سنتا ہے، میرے عزیزوں فوراً ہاتھ اٹھا کر ہا ہو کا نعرہ لگاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم نے اس نقشے کو بھی قرآن کے اندر کھینچ دیا۔ فرمایا جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتہ پاس کھڑا ہو کے اعلان کرے گا او لوگوں سن لو اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، آج دنیا کے سارے امتحانوں سے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس وقت کہے گا اوہ ہائے میں آج کامیاب ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزوں پروردگار عالم نے کھول کھول کے نشانیاں آپ کو مجھے قرآن کریم میں بتائی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے کھول کے قرآن کو بیان کر دیا ہے، کوئی اسے اپنے سینے سے لگانے والا؟ فرمایا بے بسی کا عالم اس وقت ہوگا بندے جب میں نے تیرا وجود بنایا، تیری ناف سے میں نے آغاز کیا، اور جب میں تیرے وجود کا بیڑا غرق کروں گا، جب میں تیرے وجود کو مٹی میں ملاؤں گا، جب میں تیری روح کو نکالوں گا، پیروں کے ناخن سے نکالوں گا۔ میرے عزیزوں کسی کے گھر چور ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا ہے، یا میرے عزیزوں گھر کے اندر انسان سب سے قیمتی چیز کو دیکھتا ہے، بے شک وہ پنکھا ہو، فانوس ہو، وال کلاک ہو، یا شو پیس ہو، یا گھڑی ہو، فلانی چیز ہو، دروازے پہ نقش و نگار ہو، سب سے قیمتی چیز کو دیکھتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے لے جانے کا انداز ہی نرالا رکھا۔ فرمایا بندے جب میں تجھے دنیا سے لے کے جاؤں گا، تیرے پیروں کے ناخن سے تیری روح کو نکالنا شروع کروں گا، اور آخری وقت آئے گا تیری ناک کی نتھوں سے میں روح نکالوں گا۔ یا اللہ ہاتھوں کی انگلیوں سے روح کیوں نہ نکالی، آنکھوں سے روح کیوں نہ نکالی، زبان پر سے روح کیوں نہ نکالی، کانوں کی سماعت ختم کر کے روح کیوں نہ نکالی، پروردگار عالم میرے دل کی دھڑکن کو بند کیوں نہ کر دیا۔ فرمایا بندے آخری لمحے میں نے تیری ناک سے روح اس لیے نکالی، اور پہلے لمحے میں نے تیرے پیروں سے روح اس لیے نکالی۔ پیروں سے روح نکال کر میں نے ساری دنیا والوں کو بتایا کہ جو 5 وقت کی اذان سن کے میرے گھر میں آیا نہیں کرتا تھا، میرے سے دور بھاگا کرتا تھا، آج میرے عذاب کا کوڑا اس کے پیروں پہ آ کے پڑا، اب بھاگ کے دکھا، کہاں بھاگ کے دکھائے گا۔ اور آخری وقت میں اس کی ناک کی نتھوں سے میں نے روح اس لیے نکالی تاکہ 5 فٹ کا انسان جو دیہ مار 4.5 کیا کرتا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کتنا بے بس ہو کے بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ تجھے قبر میں لے جانے سے پہلے فرمایا میں تیری آنکھوں سے تجھے تیرا سارا منظر دکھاؤں گا، پیڑیوں میں روح کو اٹکا کے تیری آنکھوں سے تڑپتا دکھاؤں گا، گھٹنوں میں روح اٹکا کے دکھاؤں گا۔ اور میرا بندہ ٹھڈے مارا کرتا تھا، ان قدموں سے چل کے میری سرکشی کیا کرتا تھا، میں نے تیرے پیروں کو جکڑ دیا، میں نے کہا ہے تیرے اندر دم تو میرے سے بھاگ کے دکھا، دروازہ بھی تیرا، مکان بھی تیرا، پیسہ بھی تیرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا، بینک اکاؤنٹ میں بھی تیرا لاکھوں روپیہ پڑا
ہوا ہے، لیکن او میرا بندہ میں نے سب سے پہلے تیرے پاؤں سے تجھے پکڑا، تیرے اندر ہمت ہے تو بھاگ کے دکھا۔ تو دنیا کے اندر دعوے کیا کرتا تھا ہاں جی پیسہ ہے تو سب کچھ ہوگا، اللہ بھی انہی بندوں کی مدد کرتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ میرا بندہ آج میں تجھے موت کے شکنجے کے اندر کس رہا ہوں، بیوی تیری پاس کھڑی ہے، بھی رشتہ دار تیرے پاس کھڑے ہیں، تعلقات والے تیرے پاس ہے، موبائل 1 لاکھ روپے کا تیرے پاس ہے، فون کیا کرتا تھا تھانوں میں، فون کیا کرتا تھا عدالتوں میں، اللہ اکبر، زندگی موت کا مالک بنا بیٹھا تھا، آج فرشتے نے آ کے تیرے پاؤں میں رنگی دے کے تجھے بستر پہ گرا دیا، اپنے اختیارات کو لے کے آج اللہ بھی اپنے اختیارات کے ساتھ آ گیا ہے۔ نکل کے دکھا میرے پاس سے۔ روح نکلنے کا آغاز پیروں سے کیا، آخری روح یہاں کی ناک کی نتھوں سے نکالی، اللہ نے اس کی آنکھوں سے منظر دکھایا کہ میں نے پورے تیرے وجود کو بے ڈنگا بھی کر دیا، بے ننگا بھی کر دیا، بے بس بھی کر دیا۔ او میرا بندہ تیرے ہاتھ پیر سلامت تھے، تیری آنکھوں سے دکھایا، تیرے ہاتھ پیر ہونے کے باوجود جب تک میرا حکم نہ چلے نہ تیرا پیر کوئی کچھ کر سکتا ہے نہ تیرا ہاتھ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ اب آ میرے پاس۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو جب جنازہ گھر سے اٹھتا ہے میت اتنی زوردار چیخ مارتی ہے انسانوں کے علاوہ اللہ ساری مخلوق کو وہ دھاڑ سناتا ہے۔ فرمایا پرندے بلوں کے اندر، پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر، جانور اپنے بلوں کے اندر، آسمانی زمین کی مخلوق سن کے ان کے بھی دل دہل جاتے ہیں۔ پتہ ہے لوگو کیا کہہ کے جاتا ہے، او لوگو میری اولاد لے لو، میرے رشتہ دار لے لو، میرے خاندان والے لے لو، میرے کنبے برادری والے لے لو، میرے بدلے میری بیوی کو لے جاؤ، میرے بچوں کو لے جاؤ، میرا مال لے لو، میری جائیداد لے لو، میرے باپ دادے کی ساری وراثت لے لو، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ فرشتہ گردن پہ درے مار کے لے کے جاتا ہے اور کہتا تھا تجھے پتہ نہیں، تجھے بار بار تو قرآن میں اللہ تنبیہ کر کے فرماتا تھا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، جس کو اللہ نے قلیل کہا تیرا دماغ اسے کیسے کثیر کہہ رہا تھا۔ آیا اپنی اوقات کے اوپر کیا انسان کے کام آئے گا؟ 3 چیزیں میرے عزیزوں، مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے چلا گیا۔ آج عبدالعنان کی بات کڑوی لگتی ہے، آج منتیں کر کے کہتا دے دو اللہ کے گھر کے لیے، آج بات کڑوی لگتی ہے، کہتا دے دو مدرسے کے ساتھ تعاون کر دو۔ اور لوگوں گرمی کا موسم ہے، یہ ڈیرے غازی خان کا گھوٹا جگہ جگہ مشہور ہے، 60 روپے کا گلاس پیو گے، دوستوں کو ساتھ پلاؤ گے، کہہ گے ہاں ٹھار دیتا، کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، 1 گلاس اور پلا۔ یہ پانی پیا میرے عزیزوں، پیشاب کے ذریعے زمین پہ چلا گیا، نہ نقصان ہوا نہ فائدہ ہوا۔ اگر یہی 60 روپے کسی مدرسے کے طالب علم کی جیب میں ڈال دیتا، ایسے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو جاتا، قیامت کے دن جب اکیلا کھڑا ہوتا یہ 60 روپے تیرے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے فکر نہ کر، دنیا کے اندر جو تُونے اللہ کے راستے میں دیا تھا آج ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، تُونے دنیا میں اللہ کے راستے میں دیا، اللہ جل شانہ نے اسی وقت تیرے سے وعدہ کر لیا تھا میں بھی تیرا خدا ہو، جا میں نے اپنی جنت کو اتنا سستا کر دیا، تو نے میرے نبی کے مہمان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی وجہ سے میں نے تیرے لیے اسی وقت جنت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ آج نہیں سمجھ آئے گی، آج نہیں آئے گی، آج تو اتنی سمجھ ہے، ابھی جھولی پھرے گی میرے عزیزو، جیب میں سے سارے پیسے نکال لیں گے، 5000 کا نوٹ علیحدہ، اللہ مسکراتا ہے، 1000 کا نوٹ علیحدہ، اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو مجھے 5000 کی ضرورت ہے، مجھے 1000 کی ضرورت ہے، کس کو دکھا رہا ہے، کس کو دکھا رہا ہے، ابھی بے بس کر دوں یا نہ یہ بچے نہ اس کا وجود بچے۔ او میرے فرشتوں اگر یہ 5000 یا 1000 میرے آگے کرتا، مجھے نہ پیسے کی ضرورت نہ مال کی ضرورت، نہ میرے پاس کوئی کاروبار ہے، نہ میری کوئی دھی بیٹی ہے، اگر یہ پیسے نہیں دے گا تو میرے گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ کیا میں نے اسے قرآن میں وعدہ نہیں کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، حکومت کے وعدے پر یقین ہے، اپنے علاقے کے کینڈیڈیٹ کے وعدے پر یقین کر کے ووٹ دے دیا، میرے وعدے پر یقین نہیں کرتا، مجھے میرے رستے میں نہیں دیتا، میں نے تو دینے سے پہلے وعدہ کیا 1 دینا تیرا کام، 10 تیرے خزانے میں اپنے خزانے سے نکال کے تیرے اکاؤنٹ کے اندر لکھ دینا میرا کام ہے۔
جہاں میرے بندے اللہ اکبر، تم نے بازاروں کے اندر دیکھا ہوگا، لکھا ہوگا ایسا پروفٹ جو آپ کے ذہن میں نہیں۔ اللہ بھی قرآن کے اندر کہہ رہا ہے تم 1 روپیہ دو گے ایسا پروفٹ دوں گا جو تمہارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ الہ العالمین کیلکولیٹر میرے پاس ہے، الہ العالمین ہر چیز حساب کرنے کی کاغذ قلم میرے پاس ہے۔ پروردگار عالم لوگ حساب سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، پروردگار عالم الجبرا کا میں ماہر ہوں، اللہ اکبر، حساب میرے پاس ہے، میں حساب کا پروفیسر میتھ کا کہلاتا ہوں۔ اللہ بتا تو صحیح کتنا دے گا؟ فرمایا او تیرا دینا کمپیوٹر میں آ سکتا ہے، تیرا دینا کاغذ کے اوپر تو آ سکتا ہے، میرا دینا نہ کمپیوٹر میں آ سکتا ہے نہ کاغذ میں آ سکتا ہے۔ یا اللہ تو کیا دے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ او میرا بندہ تیری 70 سال کی زندگی ہے، تو 10 مجھے دے کے دکھا، میں تجھے اتنا دوں گا تیری زندگی کی سانسیں تو ختم ہو جائیں گی، میرے دیے ہوئے کو شمار ہی نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کسی کی دوستی حکومت کے ساتھ، کسی کی دوستی علاقے والوں کے ساتھ، اور لوگوں اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ دوست ہے جو دل کے اجالے میں بھی کام آتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی کام آتا ہے۔ میرا اللہ ایسی دوستی لگاتا ہے جب سارے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، بیوی بھی ناراض ہو کے برقع پہن کے چلی جاتی ہے، یہ ایسا دوست ہے جب تنہا ہو جاتا ہے اللہ اپنے بندے کے اس وقت کام آتا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین کرونا آیا، میرے پر حالات آ گئے، میرے پہ پریشانی آ گئی، میرے مالک میں کیا کروں؟ میں نے حکومتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے بھی کہہ دیا SOPs کے تحت عمل کرو گے کرونے سے بچو گے۔ یا اللہ حکومتوں کی طرف سے بھی آواز آ گئی کہ تم ویکسین لگواؤ گے تب بچاؤ ہوگا۔ یا اللہ مجھے بتا بچاؤ، میں اپنا کیسے کروں؟ میں بھی بچ جاؤں، میرے بچے بھی بچ جائیں، میرا کنبہ برادری بچ جائے۔ یا اللہ کون سی ویکسین لگاؤ؟ فرمایا کرونا آیا تھا جب میرا یونس پیغمبر دنیا کے اندر آیا، جب میرے یونس پیغمبر نے اعلان کیا تمہارے پہ پابندیاں لگی، صبح 8 بجے دکان کھولو، شام 6 بجے بند کر دو، تمہارے پہ پابندیاں لگی 7 بجے تک دکانیں بند کر دو، تمہارے پہ پابندیاں لگی 50% حاضری دفتروں میں ہوگی، 50% اگلے دن آئیں گے۔ لیکن میرے پیغمبر پہ تو ایسی پابندی لگی تھی، میں نے اپنے پیغمبر پہ ایسی پابندی لگائی تھی، سورج کا اجالا بھی بند، چاند کی چاندنی بھی بند، ستاروں کی چمک بھی بند۔ میں نے اپنے پیغمبر پر جو پابندی لگائی میں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، نہ زمین پہ جگہ ملی نہ آسمان پہ جگہ ملی، میرا پیغمبر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں دریا کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ اس پابندی سے بچنے کے لیے، اس کورونا سے نجات پانے کے لیے میرے پیغمبر نے جب میری طرف رو کے دکھایا، اللہ اکبر، آسمانوں کا اندھیرا، 7ویں آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک کا خلا، پہلے آسمان سے لے کر زمین تک کا خلا، زمین سے لے کر پھر مچھلی کا پیٹ، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے لے کر پھر پانی کی گہرائیوں کا اندھیرا۔ اس وقت میرے پیغمبر نے ان پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے مجھے رو کے دکھایا کہ اللہ پابندیاں کیسے ختم ہوگی؟ میں نے اپنے پیغمبر کو کہا پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے پیغمبر نے اپنے آپ کو انکساری اور عاجزی دکھائی، میرے پیغمبر نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ میں نے کرونا بھی ختم کر دیا، پابندیاں بھی ختم کر دی۔ تم جب تک کہتے رہو گے ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، کرونا بھی آئے گا، پابندیاں بھی آئیں گی۔ جب تمہاری زبان سے یہ نکلنا شروع ہو گیا یا اللہ جتنی سزا مل رہی ہے اس سے زیادہ کہ اب قابل ہے، لیکن اللہ تو معاف کر دے۔ جس طرح میں نے یونس پیغمبر سے کرونا کی پابندیاں ختم کی تھی، تو ایک مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگ، پابندیاں بھی مجھے میری عزت کی ختم ہے، ختم کر دوں گا، اور کرونا بھی تمہارے سے ختم کر دوں گا۔ تم مانتے نہیں، تم کہتے ہی نہیں کہ ہمارے سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، الٹے ہی چلتے ہو۔ جس کا تم نے کلمہ پڑھا، جس کے طفیل جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، کبھی اس کی زندگی کے بارے میں تم نے سوچا؟
تم نے ہر چیز یہ سمجھ لی کہ ہر چیز ملے گی، پیسے سے ملے گی۔ میں نے اپنے نبی کی زندگی کے سامنے پیسے پر لات مار دی۔ میں نے کہا لوگوں پیسہ کام نہیں آتا، میرے محبوب کا طریقہ کام آتا ہے۔ بتاؤ میرا عزیزوں کون اپنانے کی کوشش کرتا ہے؟ ہر آدمی معاشی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، ممبر پر بیٹھنے والے سے لے کر سننے والے سامعین تک۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے آج فون آئے، مولوی صاحب دعا فرما دو، رزق کی اللہ تنگیاں دور فرما دے، رمضان آ رہا ہے، عید سر کے اوپر ہے، بڑے خرچے ہیں۔ یہ آج بھی اللہ کی محبت میں سارے حضرات بیٹھے ہو، مظفر گڑھ سے، شوجہ آباد سے، ملتان سے، کمالیاں سے، کراچی سے، جھنگ سے لوگ آئے ہوئے ہو، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے لوگ آئے، راول پنڈی قصور سے اس وقت مجمع حضرات آئے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو کیا تمہاری مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا قرآن سننے آئے، نبی کا فرمان سننے آئے، کیا پتہ اتنی دور سے چل کے آئے ہو؟ تمہارے آنے کی برکت سے اللہ یہاں والوں کے پر مجھ سے مصیبتیں ٹال دے، یہاں والوں کے اللہ گناہ معاف فرما دے، اور صرف اللہ کے گھر کی خاطر، اللہ کا قرآن سننے کی خاطر یہاں آئے۔ اللہ پاک آپ کی میری ساری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اس وقت میرے عزیزو کپڑے کے بغیر گزارا ہوتا ہے، مکان کی چھت کے بغیر گزارا ہوتا ہے، مکان مل جائے پنکھا نہ ہو، ہوا کے بغیر انسان کہتا ہے چلو جی دن میں ہاتھ والا ہینڈ فین استعمال کریں گے، ہاتھ والا پنکھا استعمال کریں گے، رات کو چھت کے اوپر قدرتی ہوا سے لیں گے، پنکھے کے بغیر، بجلی کے بغیر، یہ پھاٹک کے پار کتنی جھگیاں چلے جاؤ، نہ پانی نہ بجلی نہ پنکھا، گزارا ہوتا ہے، لیکن روٹی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہوتا۔ روٹی کے بعد کہتا ہے پانی مل جائے، پانی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہوتا۔ آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرے عزیزو جس کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو آگے، میرے عزیزو مسیحا بھی، اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا میرے عزیزو، ہمارے تو زخموں پر مرہم رکھنے والے بھی ہمیں وہ ملے کہ جن کے مرہم سے زخم اور بڑا، زخم میں کمی نہیں آئی ہے۔ جاؤ کسی کے پاس جا کے دیکھ لو۔ ابھی میرے عزیزو موبائل پہ فیس بک کے اوپر چل رہا ہے، وہ کراچی کی لڑکی نے خودکشی کی، ابھی بتا رہی ہے کہ میں زندگی کا آخری سٹیپ، آخری قدم اٹھا رہی ہوں، اور میں اپنے اللہ کے دربار میں جا کے درخواست کروں گی کہ مجھے میرے محلے کے لڑکوں نے جینے نہیں دیا، میرے محلے کے لڑکوں نے کہا ہمارے ساتھ علیحدہ آ کے مل، عزت دار عورت ہوں اس لیے خودکشی کو میں نے اپنے اوپر جائز کر لیا۔ یہ کل مری نہیں، آخری ریکارڈنگ آپ کی اس کے سامنے آ گئی۔ اللہ فرماتے ہو ظالمو چوری بھی کرتے ہو، سینہ زوری بھی کرتے ہو، مانگتے نہیں۔ میں نے طرح طرح سے تمہیں سمجھایا، آندیاں ہواؤں کے ذریعے سمجھایا، بارشوں کے ذریعے سمجھایا۔ میرا محبوب جب تیز ہوا چلی، رحمت دو عالم مدینے کی گلی سے جلدی سے تیز قدم اٹھاتے مسجد میں آ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا آندھی چل پڑی، لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور سارے نبیوں کا سردار، ختم نبوت کا تاج پہننے والا تو ڈر گیا، کلمہ پڑھنے والے کے دل کے اندر ابھی تک اللہ کا ڈر ہی نہیں آیا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے پریشان ہوں، بغیر کپڑے کے گزارا ہو جائے گا، بغیر جوتے کے گزارا ہو جائے گا، روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آج معاشی حالات کی وجہ سے سارے پریشان، وظیفے پڑھ کے دیکھ لیے، چلے کاٹ کے دیکھ لیے، میرے خیال سے میرے سمیت شاید ہی کوئی بندہ بیٹھا ہو جس کی جیب میں تعویذ نہ ہو رزق کی تنگی دور کے لیے۔ کوئی 10 تعویذ دے گا، کوئی دکان میں رکھے گا، کوئی کہے گا اپنے گلے میں جا کے رکھ لے، کوئی کہے گا اپنے پرس میں رکھ لے، کوئی کہے گا کسی وزنی چیز کے نیچے دبا دے۔ کیا میرے عزیزو ہاں قرآن کی برکت سے اللہ کر دیتا ہے، کیا میرے عزیزو پراپر طریقے سے رزق کے دروازے کھلے؟ نہیں، جتنا بڑا تعویذ لے رہے ہیں اتنے بڑے حالات ہمارے پر آ رہے ہیں۔ مولویوں کو آزما رہے ہیں، تعویذ لینے والوں کو آزما رہے ہیں، بڑے سے بڑے دم، چھوٹے سے چھوٹے دم کو آزما لیا، حالات بہتر نہیں آئے۔ آؤ میں بتاؤں رزق کا دروازہ کس طرح بند ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو اگر اس بات کی گارنٹی دو اور وعدہ کرو کہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس چیزوں سے دور رہو گے اور اس چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، اگر ان چیزوں سے بچ گئے، مہینے 1.5 مہینے بعد تم آ کے مبارکباد نہ دے کے گئے تو پھر جو سزا دو گے قبول کروں گا۔ سب سے پہلے میرے عزیزو میں بتاؤں رزق کے دروازوں کو بند کون سی چیز کرتی ہے؟ جوتے پہن کے کھانا کھانا رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کبھی اس بارے میں آپ نے سوچا؟ کبھی سوچا؟ 400 500 آدمی برات میں بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں،
ہائے میرے نبی کا طریقہ دیکھو، اللہ کا نبی جوتے اتار کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ میز لایا، آپ نے فرمایا آج تو لے، آئندہ میں محمد کے سامنے میز پہ کھانا نہ رکھنا، مجھے تو زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانے میں فخر ہے، یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ اے عائشہ میں بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ ہاں کوئی معذور ہو نیچے نہیں بیٹھ سکتا، اس کے جوتے پہن کر کھانا کھانا رزق کی تنگی لاتا ہے، ننگے سر کھانا کھانا رزق کی تنگی لاتا ہے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا رزق کی تنگی لے کے آتا ہے۔ کھانا اتنا ڈال لیا لالچ کے اندر، تھوڑا سا کھایا، اتنا سالن، فرماؤ لوگو تم سالن برتن کے اندر چھوڑ کے چلے گئے، جب تک برتن کی طرف سے تم منہ موڑ کے جاتے رہو گے برتن تمہیں دیکھتا رہے گا، یہ برتن اور برتن کا سالن تمہارے لیے بد دعائیں کرتا رہے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پوچھو علماء اکرام سے، مہمان کے گھر بیٹھ کے کھانا کھانا اور اپنے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ فرمایا مہمان کے گھر جب کھانا کھاؤ تو برتن کے اندر تھوڑا سالن چھوڑ دو، اور فرمایا جب اپنے گھر کھانا کھاؤ تو اچھی طرح برتن کو چاٹ لو۔ کیوں؟ فرمایا اپنے گھر کھا، جتنا مرضی کھا، شوربہ پی، چوری کر اور سرید بنا کے کھا، جیسے مرضی، لیکن مہمان کے گھر ڈونگا خالی کر دے گا، غریب مہمان ہے، ڈونگا خالی دیکھ کے کہے گا ہائے میں غریب کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے میں نے اتنا کھانا پکایا، کیا پتہ کھانے والے کو زیادہ بھوک لگی ہو۔ فرمایا او ظالمہ، اگر خدا کے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، توڑنے والے سے عرش کا مالک روٹھ جاتا ہے۔ کہاں چلی گئی وہ محبتیں، کہاں چلے گئے وہ پیار؟ ایک کا بچہ دوسرا کھا لیا۔ اب تو ماں کے برتن میں جھوٹے میں بیٹا نہیں کھاتا، بہن بہن کے برتن میں نہیں کھاتی۔ او لوگو بھائی اگر 2 گھونٹ پانی کے پی لے، اسی کے سامنے گلاس اڈیلتے ہو، تم نے گلاس میں سے پانی اڈیلا، اس کی محبت اللہ تمہارے دل سے نکال دیتا ہے۔ باتھ روم کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنا، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں تو موبائل کی باتیں، یا موبائل تو باتھ روم کے اندر بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ نے تیرے رزق کا دروازہ اس کی وجہ سے بند کر دیا ہے۔ مہمان کا گھر میں آنا، اللہ آج میرے عزیزو تمہیں پتے کی بات بتاؤں، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا دین کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع کرنے لگے، یا رسول اللہ عورتوں کا دین پردہ؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ عورتوں کا دین حیا؟ فرمایا نہیں۔ ہوگا لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کا دین خامد کی عزت، عورتوں کا دین بچوں کی پرورش؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عورتوں کا دین کیا ہے؟ یا رسول اللہ پھر آپ بتلائیں۔ فرمایا عورتوں کا دین کیا ہے؟ مہمان کے آنے پہ خوش ہو جانا اور مہمان کے آنے نہ آنے پر پریشان ہو جانا، یہ عورتوں کا دین آپ نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ نے حضرت عمر سے پوچھا اے علی، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر کہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرا علی صبح سے خاموش بیٹھا ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ ہنس رہا ہے، نہ رو رہا ہے، پوچھ تو صحیح۔ میں دیکھ رہا ہوں علی روتا ہے، اپنی آستینوں سے آنسو صاف کرتا ہے، مجھے لگتا ہے آج بھی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا، مجھے لگتا ہے آج بھی حسن حسین کو بھوکا چھوڑ کے آیا، مجھے لگتا ہے علی نے آج کچھ نہیں کھایا، اس وجہ سے رو رہا ہے۔ عمر تو پوچھ، میرا داماد ہے، حیا کے مارے مجھے جواب نہ دے سکے۔ اللہ اکبر، کہاں چلے گئے وہ داماد جو ساس سسر کا حیا کرتے تھے؟ اب تو منہ پر گالیاں دے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے علی، عمر پوچھ میرے علی کو کیا ہوا؟ حضرت عمر گئے، حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، علی وہ پوچھ رہے ہیں کیوں پریشان ہے؟ حضرت علی نے جب یہ سنا، حضرت عمر کے کندھے پر اپنا سر رکھ کے زور زور سے رونے لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سرکار مدینہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی بتا تو صحیح کیا بات؟ اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر کہنے لگے علی ایسا رویا کہ اس کے رونے نے مجھے رلا دیا،
میں نے کہا علی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگے لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے میں نے کندھے پہ تھاپی ماری، میں نے دلاسا دیا، میں نے کہا اے علی داماد رسول ہو، فاطمہ کے شوہر ہو، حسین کے ابا ہو، رسول اللہ کے داماد ہو، تیرے سے کیسے اللہ ناراض ہو سکتا ہے؟ کہا عمر تجھے پتہ بھی ہے آج 7 دن ہو گئے میرے گھر مہمان نہیں آیا۔ اللہ، آج 7 دن ہو گئے علی کے گھر مہمان نہیں آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے یوں کر کے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے علی کو سینے سے لگایا، میں نے کہا اٹھے، میں نے ہاتھ پکڑا، کہا چل 7 دن ہو گئے تیرے گھر مہمان نہیں آیا، آج علی میزبان تو بن جا، عمر تیرے گھر کا مہمان بن جاتا۔ کبھی تیرے میرے دل میں خیال آیا مہمان کو آ کر ماتھے پہ بل چڑھانے والوں، فرمایا مہمان دروازے پر آئے، اس کی بے اکرامی جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ رزق کی تنگیاں فرما دیتا ہے۔ مہمان تو اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے میرے عزیزوں۔ فرمایا جو کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتا اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس پر بھی رزق کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو گالیاں دیتا ہے اس پر بھی رزق کا دروازہ تنگ، جو اپنے بچوں کو گالیاں دیتا ہے، اپنے بچوں کو کوستا ہے، برا کہتا ہے، اللہ اس پر بھی رزق کا دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، کہکے لگانے سے بھی اللہ رزق کے دروازوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ ہم تعویذ لیتے پھرنے، لو ایک حد تک علاج کی حد تک جائز ہے، لیکن میرے عزیزو نبی کی سنت، نبی کی ہسٹری، میرے عزیزو یقین جانو اگر میں یہاں کسی مارکیٹ کے اندر، میں مسجد کے اندر کسی پروڈکٹ کا، کسی مشین کا اعلان کرتا کہ یہ مارکیٹ کے اندر یہ فلانی چیز آئی ہے، یہ پت مارنے والا، گرمی کے اندر جسم کو ٹھنڈا کرنے والا پاؤڈر آیا ہے، میرے عزیزو میں کسی پروڈکٹ کا اعلان کرتا، دنیا کے فائدے کی چیز کا اعلان کرتا، دھڑا دھڑ لے جاتی۔ اللہ اکبر، آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ دکھڑے کی باتیں آپ سے نہ کروں تو کسی سے نہ کروں۔ میں نے اعلان کیا، میں نے کہا 150 کتابوں کا نسخہ سنت حبیب کا میں نے منگوایا ہے، جس میں کافی ساری، اکثر بلکہ بہت ہی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ، مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری دامت فیوزہم نے حضور کی سنت مبارکہ کا ایک مجموعہ بنایا۔ 3 مہینے یہ سنت مبارکہ کی کتاب رعایتاً ہدیتاً اعلان ہوتا رہا، لے لو میرے عزیزو، ہزاروں کے مجمع میں تقریباً 3-4 مہینے میں ابھی بھی 50 کے قریب کتابیں پڑھی ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ پھر کہتے ہمارے پر حالات کیوں آئے؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لذت لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے کام سے لذت نہیں لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج کے رسول میں دعوے دار، میں آپ سے زیادہ، آپ میرے سے زیادہ دعوے دار ہیں، لیکن عملی جامع کے طور پر میرے عزیزو ناراض نہ ہونا، میں بھی پیچھے اور آپ بھی میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ سے معافی مانگ لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ استغفار کی کثرت کیجئے۔ جو رزق کے دروازے ہم نے اپنی گناہوں کی وجہ سے، نمازوں کے سجدے چھوڑنے کی وجہ سے، جو چیزیں آپ حضرات سے رزق کی انشاءاللہ کوشش کریں گے نا ان سے دور رہنے کی، کوشش کریں گے ان سے دور رہنے کی، استغفار کی کثرت کیجئے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آسمان کے فرشتوں نے جب اللہ کا عرش اٹھانا چاہا، کہا اللہ کا عرش فرشتوں سے اٹھایا نہ گیا، پروردگار عالم نے فرمایا یہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتوں نے پڑھا، فرمایا اب میرا عرش اٹھاؤ، فرمایا اس کے اندر اتنی طاقت ہے، فرشتوں نے پڑھ کر اللہ کا عرش اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اے معاذ رضی اللہ تعالی، میں تجھے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دے دوں؟ میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دے دوں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، فرمایا 99 بیماریوں سے نجات کا تجھے وظیفہ نہ دے دوں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا اللہ 99 مصیبتیں دور کرے گا، اور سب سے چھوٹی مصیبت جو دور کرے گا، اللہ فاقے کی تنگی دور فرما دے گا، اللہ رزق کی تنگی دور فرما دے گا، فاقہ ختم فرما دے گا۔ فرمایا
فرمایا میرے یارو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا یہ وظیفہ ایسا ہے جو ہم بھی دور کر دیتا ہے، جو غم بھی دور کر دیتا ہے، خوف حزن و ملال دور کر لیتا ہے. لا حول ولا قوت کی کثرت کیجئے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، نبی میرا منبر پر تشریف لے آئے، صحابہ اکرام سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. آپ نے فرمایا وہ آ گئے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ آ گیا. بعض صحابہ اکرام نے اپنی گردن پیچھے موڑ کے دیکھا کون آ گیا. ایک صحابی کھڑے یا رسول اللہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا او لوگو رمضان آ گیا. اللہ اکبر. نیکیوں کا مہینہ آ گیا. او میرے عزیز او نفل کا ثواب فرض پر آ جاتا ہے، فرضوں کا ثواب اللہ اکبر ہزاروں کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے. 70 فرضوں پر ثواب آ جاتا ہے. فرمایا رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رونا 1000 راتوں سے افضل بن جاتا ہے. دل کے اجالے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ اکبر. بسام النہار بقام اللیل. اللہ اللہ مومن کی صفت بتائی عجیب. فرمایا لوگوں کو ہنسایا کرو اور وقت منہ بنا کے بیٹھے رہنا. جتنا بڑا عالم ہوگا اتنی گمڈی نیچے گیر کے بیٹھا ہوگا. کیا ہے جی؟ تقوی کا پہاڑ ہے جی. ہماری بات کرنے کی ٹھیک ہے، تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ. یار میرے ابے کا تو بڑا روب ہے، میری امی بھی بات نہیں کر سکتی. یہ روب نہیں، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے. بسام النہار بقام باللیل. فرمایا مومن کی نشانی ہے دن میں ہنستا ہے اور رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے روتا ہے. جس سے بات کرے گا ہنس کے کرے گا، جس سے بات کرے گا اتنا مسکرا کے کرے گا کہ اس کا دل مولے گا، جس سے بات کرے گا اسے اپنے دل کے اندر اتار لے گا. بقام باللیل. پھر جب رات کا وقت ہوگا اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کے رونے لگ جائے گا. فرمایا یہ مومن ہے. اپنے رمضان المبارک کی ترتیب بناؤ. کتب علیکم الصیام. 2-4 منٹ مجھے اور دے دو، رمضان آ رہا ہے. اس رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. او لوگوں روزے پچھلی امتوں بھی فرض تھے لیکن تمہارے پہ بھی فرض ہیں. پچھلی امتوں کے اندر روزے ایسے فرض تھے افطاری کے وقت جو مل گیا کھا لیا، افطاری کے بعد سحری نہ تھی. فرمایا امت بھی پیاری، امت کے لیے شریعت و نظام بھی پیارا کر دیا. فرمایا تمہارے لیے روزوں میں افطاری کا انتظام بھی کر دیا، سحری کا انتظام کر دیا. افطاری کے وقت بیٹھو گے اور ہاتھ اٹھاؤ گے جنت کے دروازے کھولوں گا، اور سحری کے وقت اپنے گھر کی روٹی کھاؤ گے میں رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کہنے لگی گھر میں یا رسول اللہ میرا گھر والا بڑا غریب بڑا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری شریعت کے اندر پچھلی جو شریعت ہے ابھی تک چلی آ رہی ہے، افطاری کے وقت جو کھا لو پھر سحری کے وقت ہی کھانا، پھر اگلے دن افطاری کے وقت کھانا ہے. دوسری امتوں میں سحری کوئی نہیں. آج 3 دن ہو گئے میرا گھر والا حلال کی روزی کما کے لاتا ہے، میں روٹی تیار کرتی ہوں افطاری کے لیے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، افطاری کا وقت گزرتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. کملی والے 3 دن ہو گئے آج تو میرے گھر والے سے اٹھا نہ گیا. اللہ کے پیغمبر اگر ایسے روزے کی حالت میں مر گیا میں بیوہ عورت ہو جاؤں گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، غریبڑی عورت ہوں. اللہ اکبر. غریبڑی عورت ہوں. اللہ کے پیغمبر بتا میرا کیا بنے گا؟ او لوگوں کتنے مقدروں والے غریب لوگ تھے، اللہ کو رو کے دکھا کے اللہ کے رحمتوں کے دروازے کھلوا لیا کرتے تھے. میرے عزیزوں جب غریب نے رو کے دکھایا حضور نے فرمایا میرے پاس اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں حکم نہیں آیا. فرمایا بھی وہ عورت اٹھی نہیں، جبرائیل قرآن لے کے آ گیا. وَإِلَّا لَكُمُ اللَّيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ وَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. فرمایا لوگوں اللہ کی طرف سے اس امت پر احسان ہو گیا جو کام روزے کی حالت میں جائز کوئی
نہیں. فرمایا افطاری کے وقت کھجور کا دانہ کھاؤ, اگلے دن فجر کی نماز تک, صبح صادق تک بیوی کے پاس جاؤ تب بھی ثواب ہے, رات کو کھانا کھاؤ تب بھی ثواب ہے. او لوگوں, یہ امت پر جو احسان کیا گیا یہ محمد الرسول اللہ کے چہرے کی برکت سے احسان کر دیا گیا. اس امت کو تو اللہ نے اتنی آسانیاں فرمائی. رمضان المبارک کی ایک ترتیب بنا لو. آپ میں قاری صاحب عبد الحنان بزرگ, جس کو بولنا آتا ہے وہ بھی, جس کو نہیں آتا, رمضان المبارک کی ترتیب بناؤ. میں نے اس رمضان المبارک میں 4 حج کرنے ہیں, میں نے اس رمضان المبارک میں 4 عمرے کرنے ہیں. مولانا صاحب کیا آپ خبریں نہیں دیکھتے, کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ عمرہ بند, ویزا لگتا کوئی نہیں, کیسے عمرے کر کے آئے, کیسے حج کر کے آئے؟ وزیر اعظم بھی نہیں جا سکتا, میں تو پیر محل کے اندر چھوٹا سا دکاندار ہو. میں نے کہا کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو اللہ کا ذکر کرے گا, سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد 2 رکعت نماز اشراق کے پڑھے گا, حج عمرے کا ثواب مل جائے گا. میرے عزیزو, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, یہ حج عمرہ تو روزے کی حالت میں روزانہ کر سکتے ہو. فرمایا چلو نہ صحیح ہفتے میں 4 تو کرو جمعۃ المبارک کا, اور چلو اتوار کے دن میرے عزیزوں میرے سرکاری سطح پہ چھٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ میں پیشہ, اب جمعے کو ہفتے کو دکانیں بند ہیں, تو ان 2 دن کے اندر میرے عزیزوں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ, ذکر کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو. سورج نکلے, ریڈ لائٹ جلے, جب جیسے بتی بند ہو اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل اشراق, سلام پھیر راتنما تمہارا کام ہے. حج عمرے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دینا, میرے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. اگلے دن کے اس وقت تک کے سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. فرماتا پریشان نہ ہو, میں جانا تیرے کب جانے, تو پریشان نہ ہو, سو جا, رزق تیرے بستر پر بھی تجھے عطا کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا افطار کرو, بھی افطاری کراؤ. میرے گھر کے حالات ایسے ہیں, تنخواہیں پہلے کٹ کے ملتی ہیں, میں کیسے افطار کراؤں؟ آپ نے فرمایا, اللہ و علماء نے آسان فرمایا جہاں 6 روٹیاں گھر کے اندر پکتی ہیں وہ 7 پکا لے, جہاں سالن 1.5 پاؤ پکتا ہے 2 بوٹیاں اور زیادہ ڈال لے. فرمایا جہاں 4 کھجوریں دسترخوان پہ وہ 5 رکھ لے, جہاں دہی بڑے کا 1 ڈونگا بناتا ہے اس میں سے 1 پیالی 1 کھجور 2 روٹیاں سالن نکال. افطاری سے پہلے کسی غریب کے گھر کے اندر جا کے دے آ, تو گھر بیٹھ کے روزہ کھولے گا, وہ اپنے گھر بیٹھ کے تیرے گھر کے پکے کھانے سے روزہ کھولے گا. فرمایا اس کا ثواب تیرے کھاتے میں آئے گا, اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. ہر بندہ افطار پارٹی کرا سکتا ہے. ایک اور کام کر لو, رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو, یا اللہ میں غریب ہوں, پتہ نہیں میں نے اس مہینے روزوں کے لیے عید کے لیے کمیٹی ڈالی, پروردگار عالم میرا دل چاہتا ہے میں غریب کو کپڑے پہناؤں, میرا دل چاہتا ہے میں یتیم کو نیا جوڑا لے کے دوں. اللہ میں کیسے جوڑا لے کے دے سکتا ہوں؟ 1000 روپے کا نوٹ دیتے میری جان نکلے گی, اور چلو 15,000 روپے تنخواہ میں سے ہلکا جوڑا لینے جاؤں گا 1200 کا ملے گا, اتنی میرے اندر نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں پر اور کھول دیا. اللہ کے بندوں بتاؤ میں کیا کروں, تقوی بزرگی کے پہاڑ بتاؤ کیا کروں. فرمایا روزانہ جب دکان سے آیا کر, روزانہ جب کاروبار ریڑھی سے آیا کر, جتنی تیری توفیق ہو 150 علیحدہ کر دے. روزانہ آپ 50 روپے علیحدہ کر دے. 8 دن کے بعد 10-20 روپے کو گن, اگر 800-900 روپے اکٹھے ہو جائیں, چپکے سے بازار جا, 1 جوڑا لا, کسی یتیم کے ہاتھ پہ دے کے آ. ابھی تو گھر نہیں آئے گا, پروردگار عالم جنت کے جوڑوں کے وعدے تیرے ساتھ فرمائے گا. کوئی مشکل کام تھوڑی ہے, انسان مینجمنٹ کرنا چاہے بڑے آسان طریقے سے کر سکتا ہے, لیکن جب دل ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم, جب نیکی کرنے کو دل ہی نہ کرے تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ آج میرے عزیزو اللہ اکبر, آپ چاہتے ہو اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے, ہماری معیشت بحال ہو جائے, ہمارے بچوں کو نوکریاں مل جائیں, ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے, ہماری بچیاں جوان اپنے گھروں میں عزت دار طریقے سے چلی جائیں, خیر کے ساتھ بچیاں ہماری گھروں میں
رہیں. ہمیں ہماری بچیوں کو اللہ بچوں کو اولاد والا کرے, نہ دادا دادی والا, نہ نانی والا, اللہ ہمیں بنا دے. سب کی خواہش ہے. تو آج نیت کرو انشاءاللہ رمضان المبارک کی پہلی تراویح سے لے کے ختم قرآن تک انشاءاللہ پورا قرآن سنیں گے. ہمت کی بات سنو گے انشاءاللہ. ارادہ لے لوں ہاتھ کھڑا کر کے, کون کون انشاءاللہ سنے گا؟ مسجدوں کو آباد کرو گے, رمضان المبارک کے روزے انشاءاللہ پوری پابندی کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ. مدارس مساجد کی خدمت کرو گے, اللہ جل شانہ تمہاری عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے راستے میں نکلتے وقت بھی لگائیں گے انشاءاللہ. ساری زندگی مقصد بنا کے کریں گے, اور 3 دن تو کم سے کم ہر کوئی لگائے گا. لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تمہارے مال میں جان میں برکت عطا فرمائے. اور سن لو, حسب روایت جب سے مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ حیاتی میں جو ادارے کے بانی تھے, اس وقت سے لے کر اب تک پچھلے سال تک یہی ترتیب چلی آئی ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں یہ مسجد دیکھو, اس کا ماحول آپ حضرات کو جو باہر سے آئے سب کو پسند آیا نا میرے بھائی؟ مطمئن ہو اس مسجد کے ماحول سے, صفائی ستھرائی سے مطمئن ہو بھائی؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوتی, کوئی پانی کی کھوڑ تو نہیں ہوتی, باتھ روم گندے تو نہیں ہوتے, کبھی ایسا ہو کہ پنکھا جنریٹر دیر سے چلا ہو, کبھی ایسا ہوا نماز میں آپ رکوع میں ہیں تو سمیع اللہ سے پہلے جنریٹر چل جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو بھائی یہ سارے کام ایک بڑے طریقے سے چل رہے ہیں, اور اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. تو رمضان المبارک کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے وہ جامع مسجد عثمانیہ کے لیے تعاون کا جمعہ ہوتا ہے کہ تقریر کے بعد, سنتیں پڑھنے کے بعد, اذان سے پہلے مسجد کا تعاون کرتے ہیں. تو میں تو نہ آپ سے 10 مانگتا ہوں نہ 10,000, 1,000 روپیہ فی بندہ جو اس مسجد کا پراپر نمازی ہے اور جمعہ الحمدللہ پابندی سے یہاں پڑھتا ہے, اور جو نہیں بھی پڑھتا کبھی کبھی آتے ہیں, 1,000 روپے کے ساتھ اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں. یقین جانو اگر 1,000 کے ساتھ بھی کریں تو 6-7 لاکھ روپے کا تعاون ہوتا ہے. لیکن وہی میں نے عرض کی